اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعت اور ایجاد کا فرق۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ بدعت کا لفظ بھی اس باب سے ہے۔ بدعت کا معنی ہے نو ایجاد۔ اگر یہ دین میں ہو یعنی من گڑت چیز کو دین سمجھا جائے تو اس کا بڑا گناہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے دین میں کوئی نئی چیز بنائی تو مردود ہوگی، اس کا بڑا گناہ ہے۔ باقی رہا دنیاوی طور پر کسی چیز کا نو ایجاد ہونا تو وہ شرعی بدعت نہیں ہے، وہ لغوی طور پر بدعت ہوگی۔ بعض جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی تم ہمیں بدعتی کہتے ہو، کیا تمہاری مسجد میں پنکھے نہیں لگے ہوئے؟ تم لاؤڈ سپیکر پر تقریر نہیں کرتے؟ تم نے گھڑیاں نہیں پہن رکھی؟ ٹوٹیوں سے وضو نہیں کرتے؟ تم گاڑیوں اور جہازوں پر سوار نہیں ہوتے؟ یہ تمام چیزیں نو ایجاد اور بدعت نہیں ہیں۔ یہ جاہلانہ اعتراض ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کو دین کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ شرعی بدعت وہ ہے جس کو دین سمجھ کر کیا جائے، کیونکہ لفظ ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی نئی چیز گڑھی ہمارے اس دین کے معاملے میں، یعنی اس کو دین سمجھا جائے اور اسے ثواب کی امید پر کیا جائے تو یہ بدعت ہوگی۔ ان چیزوں کو کوئی بھی دین سمجھ کر استعمال نہیں کرتا، بلکہ یہ چیزیں وقتی ضرورت ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص دین سمجھ کر گھڑی پہنتا ہے یا دین سمجھ کر عینک پہنتا ہے تو یہ بدعت ہوگی۔ بدعت لغوی اور بدعت شرعی کا فرق اچھی طرح سمجھ لو اور یاد رکھنا، ایک شرعی بدعت کا گناہ 100 کبیرہ گناہوں سے زیادہ ہے۔ اس کو تم اس طرح سمجھو کہ مسجد کے محراب میں 100 بوتلیں شراب پینے کا اتنا گناہ نہیں جتنا دین میں ایک بدعت کا گناہ ہے، اس لیے کہ گناہ کبیرہ سے دین کا نقشہ نہیں بدلتا، اس کو کرنے والا گناہ ہی سمجھتا ہے، اور بدعت سے دین کا نقشہ بدل جاتا ہے اور نقشوں پر حکومتوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ یہ حصہ میرا ہے اور یہ حصہ تیرا ہے۔ بدعت کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ شرک کے بعد بدعت بہت بڑی چیز ہے۔